کل کی جو آخری حدیث تھی وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ کل کی آخری حدیث جی سر کل آخری حدیث اچھا یہ والی حدیث قال المؤلف رحمه الله وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اطت السماء وهق لها ان تعت والذي نفسي بيده ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون، یقیناً میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، دیکھ رہا ہوں یا دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم لوگ نہیں سنتے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی آواز وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں عالم الغیب میں جو اللہ رب العالمین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے مناظر دکھاتا رہتا تھا، تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں وہ سب چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور بہت ساری وہ چیز سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ آپ نے جو سنی تھی اطت السماء، آسمان چرچرایا۔ دیکھتے ہیں آواز جیسے آتی ہے، چارپائی پہ آپ بیٹھیں گے تو چرچرانے کی آواز آتی ہے تو ایسے ہی آسمان چرچرایا، وَحُقَّ لَهَا أَن تَعِتَّ، اور اس کو حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ کیوں حق ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ وزن ہے، مخلوقات ہیں۔ دیکھیے والذی نفسی، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، اللہ کے ہاتھ میں سب کی جان ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کے اس لیے صفت ید کا بھی اثبات ہے۔ ما فیہا، قسم کھا کے مطلب آگے کی جملے کی تاکید کے لیے آپ نے قسم کھائی، ما فیہا موضع 4 اصابع، 4 انگلی کے برابر بھی جگہ اس میں نہیں ہے آسمانوں میں۔ آسمان 7 آسمان کتنے بڑے، ما فیہا موضع 4 اصابع، 4 انگلی کی جگہ اس میں نہیں ہے، الا مگر وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ، مگر فرشتہ اپنی پیشانی کو رکھے ہوئے ہے، ساجد للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کو وہ سجدہ کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھے ہوئے۔ مطلب اتنے زیادہ فرشتے ہیں، فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آسمانوں میں 4 انگلی کی جگہ خالی نہیں ہے، مگر ہر جگہ فرشتہ ہے، ہر جگہ فرشتہ ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر رہا ہے۔ اتنی زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں بھی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آسمان میں ایک سمائی دنیا پر بیت معمور ہے، جیسے دنیا میں بیت اللہ خانہ کعبہ ہے، انسان اس کا طواف کرتے ہیں مسلمان لوگ، تو ایسے ہی آسمان پر فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جس فرشتے کی ایک دفعہ باری آ جاتی ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، مطلب اتنے زیادہ فرشتے ہیں، فرشتوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم، لو تعلمون، پھر آپ نے قسم کھا کے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا، اگر تم لوگ جان لو جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنسو گے، ولبکیتم کثیرا، اور بہت زیادہ رو گے۔ مطلب اگر برزخ کی قبر میں جو مصیبت اور پریشانیاں لوگوں کو آتی ہیں، قیامت کے دن کی پریشانیاں، جہنم کی پریشانیاں وغیرہ، اگر ان مناظر کو تم لوگ دیکھ لو گے تو اتنا نہیں ہنسو گے جتنا ابھی ہنستے ہو، مسکراتے ہو، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، بہت زیادہ رو گے اس کے خوف سے۔ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُوشَاتِ، اور
تم اپنی نساء سے مراد بیویاں ہیں، اپنی بیویوں سے بستروں پر وہ لذت حاصل نہیں کرو گے اس کے ڈر سے اور خوف سے۔ جو کچھ میں دیکھتا ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تم لوگ جان لو اس کو تو اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے اپنی بیویوں کے ساتھ نرم نرم بستروں پر جو تم لذت حاصل کرتے ہو وہ لذت حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور تم نکل جاؤ گے صعودات کی طرف۔ صعودات یعنی جنگلوں کی طرف، صحراؤں کی طرف نکل جاؤ گے۔ نیچے معنی دیا ہوا 2 نمبر حاشیے میں الصحاری، صحراؤں کی طرف چلے جاؤ گے۔ تجارون الی اللہ، جہاں پر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو گے رو رو کر۔ تجارون تم اللہ سے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اللہ سے دعا کرو گے۔ نیچے میرے یہاں معنی دیا ہوا تجارون کا معنی ترفعون اصواتکم بالدعاء والبکاء، اللہ سے دعا کر کے تم رو رو کے اللہ سے دعا کرو گے، آواز کو بلند کر کر کے اللہ کو پکارو گے۔ اس قدر مطلب آخرت کے مناظر اس قدر ہولناک مناظر ہیں۔ تو اللہ کے مطلب صحراؤں کی طرف چلے جاؤ گے، مطلب شہروں سے گاؤں بستیوں میں جن دنیا داری میں تم مشغول ہو، دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہو، ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے صحراؤں میں چلے جاؤ گے، جہاں پر یہ دنیا کی رنگینیاں نہیں ہیں، یہ سب جو ہے مشغولیات اور مصروفیات نہیں ہیں، وہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں، وہاں جا کر اللہ کو پکارو گے، اللہ سے دعا کرو گے، اللہ سے گریہ وزاری کرو گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے۔ اس قدر خطرناک اور ہولناک مناظر ہیں اگر تم لوگ ان کو جان لو۔ مطلب یہ کہ انسان کو اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے، آخرت کے عذاب سے، آخرت کی پکڑ سے انسان کو بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ آخرت کا عذاب بڑا خطرناک عذاب ہے۔ ہم لوگ زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور سوچتے ہیں چند تھوڑی بہت عبادت کر کے، چند نمازیں پڑھ کے سوچتے ہیں کہ ہم لوگ تو جنتی ہو گئے، پکے جنتی ہو گئے، ایسا سوچتے ہیں۔ حالانکہ ہماری نمازیں کھوکھلی ہوتی ہیں، نمازوں میں دھیان کہیں رہتا ہے، صدقات و خیرات کے وقت بھی پتہ نہیں کیا کیا نیت اور ارادے رہتے ہیں وغیرہ۔ اللہ رب العالمین اگر ایک نعمت کا بھی اگر اللہ نے صحیح سے حساب لے لیا، صرف آنکھ کا سوچ لیجئے، صرف آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے، بینائی بصیرت کتنی عظیم نعمت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیجئے، 1 آدھ منٹ کے لیے، اور پھر چل کے دکھائیے، پھر کچھ کر کے دکھلائیے، آنکھ کی نعمت کا پتہ چل جائے گا۔ اس نعمت کا اگر اللہ حساب لینے لگے، تم نے فلاں چیز کیوں دیکھی جس سے میں نے تم کو منع کیا تھا، محارم عورت کو تم نے کیوں دیکھا، ان کی طرف کیوں نگاہ اٹھائی، وغیرہ وغیرہ، اگر اللہ تعالیٰ اس ایک نعمت کا حساب لے لے صحیح سے تو ہم بچ نہیں پائیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم ہی سے بچ پائیں گے، اللہ رب العالمین کے خصوصی فضل و کرم ہی سے بچ پائیں گے۔ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بچ پائے گا، لیکن یہ ہے کہ انسان کو اللہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے رہنے چاہیے، تاکہ اس کا فضل اس کے اوپر آئے، تاکہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اس پر آئے۔ اس حدیث کو سن کر کے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث کے جو راوی ہیں، یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، اے کاش کہ میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں درخت ہوتا تعضد، جسے کاٹ دیا جاتا، درخت ہوتا پھلتا پھولتا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا، پھر بعد میں کسی کام کا نہیں رہتا، کاٹ دیا جاتا، کھیل ختم، پھر بعد میں قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ تو اس قدر مطلب خوف تھا صحابہ کرام کے اندر احادیث کو سن کر کے، کس قدر وہ ڈر جاتے تھے، کیسے ان کے اندر خوف پیدا ہوتا تھا، اور اپنے رب کا ان کے اندر کس قدر ڈر تھا کہ اپنے آپ کو درخت ہو جانا پسند کر رہے کہ ایک کاش کہ میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور آخرت میں کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ، اس حدیث کو امام احمد، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث کو امام صاحب نے، مؤلف نے یہاں پر باب البکاء والخوف میں ذکر کیا ہے، چونکہ حدیث کا تعلق جو ہے خوف سے بھی ہے اور بکا سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اس حدیث سے بہت سارے مسائل ہمیں سمجھ میں آئے، یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بہت ساری ایسی باتیں بتلاتے تھے جو مطلب
جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دی گئی کہ انہیں لوگوں کو بتلائیے، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف نہیں کیا گیا کہ ان کو لوگوں کو بتلائیے، تو بہت ساری ایسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں بتائی گئی، خبریں بتائی گئی اللہ کی طرف سے، جن کا آپ کو مکلف نہیں کیا گیا کہ انہیں لوگوں کو بتائیے۔ انہیں تو بہت لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو دکھائی گئی ہیں، جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کو سناتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ آسمان اتنا بڑا ہونے کے باوجود جو ہے وہ فرشتوں کے وزن سے یا فرشتوں کی عبادت سے وہ جو ہے چرچراتا ہے، اور اس کو حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ تو چرچرانے کی وجہ کیا ہے؟ یا تو یہ کہ فرشتوں کی بہت زیادہ تعداد ہے کہ قدم 4 انگلی کی جگہ نہیں ہے تو زیادہ وزن کی وجہ سے کوئی چیز چرچراتی ہے، یا یہ کہ ان کی عبادت اس قدر ہے کہ اس عبادت کی تاب نہ لگ کر کے آسمان بھی جو ہے رونے لگتا ہے، وہ بھی چرچرانے لگتا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال مطلب اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ بات معلوم ہوئی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو ہے آخرت کے جو مشاکل، مسائل، پریشانیوں کو انسان یاد کرے تو وہ کم ہنسے گا اور روئے گا زیادہ، اور اپنی بیویوں سے مطلب یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں سے وہ فائدہ زیادہ نہیں اٹھا پائے گا، دنیا کے پیچھے زیادہ نہیں بھاگے گا، اپنی آخرت کی وہ فکر کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔